اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 29 سورہ العنکبوت، آیت نمبر 40، 29ویں سورت سورہ العنکبوت، اور پارہ امن خلق 20واں پارہ 29ویں سورت اور آیت نمبر 40 کی تلاوت کی گئی۔ آج ہم کریں گے 40 سے 44 تک، 40 سے 44 تک کی تلاوت اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے۔ آئیے 40 کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پھر ان سب کو پکڑا ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ بھیجی ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی آندھی، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو آ لیا ایک زبردست دھماکے نے، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ دھنسا دیا ہم نے ان کو زمین کے اندر، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو غرق کر دیا ہم نے، اور نہیں ہے اللہ کے ظلم کرتا ان پر، لیکن وہ خود ہی اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام قوموں کو جن کو تباہ و برباد کیا اور جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا، نبیوں کا پیغام نہ مانا اور اس طرح ان کو تباہ و برباد کیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں کر دیا کہ کسی کو ہم نے آندھیوں سے تباہ کیا، کسی کو ہم نے دھماکے سے، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کسی کو غرق کر دیا۔ اور اللہ نہیں ظلم کرنا چاہتا، لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں نافرمانی کر کے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبِيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا ولی، سرپرست، کام بنانے والا، مددگار یا الہ۔ مثال جیسے مکڑی، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، مثال جیسے مکڑی جو بناتی ہے ایک گھر اپنے لیے، اور یقیناً زیادہ کمزور گھر سب گھروں سے، البتہ گھر جالے کا ہے، مکڑی کا ہے، مگر کاش سمجھتے ہیں وہ لوگ یہ بات۔ تو جس طرح مکڑی کا گھر ہے، اسی طرح کا وہ جالا اپنے ارد گرد بن رہے ہوتے ہیں، اور اللہ کی مدد کے علاوہ ساری مدد اور سارے بتوں کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء وَهُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم۔ یقیناً اللہ جانتا ہے خوب جس کو پکارتے ہیں وہ اس اللہ کو چھوڑ کر کسی بھی چیز کو، اور وہی ہے العزیز الحکیم، یعنی سب سے زیادہ حکمت والا، سب پر غالب اور سب پر سبقت لے جانے والا حکمران، حکمت والا، غالب۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہیں جو بیان کرتے ہیں ہم انسانوں کے لیے، جبکہ نہیں لیتے کام وہ عقل سے مگر صرف وہی جو علم والے ہیں، جو غور و فکر کر کے سمجھتے ہیں عمل کے لیے۔ جو علم والے ہیں، جو سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق ان فی ذلک لآیات للمؤمنین۔ خلق کیا یعنی یہ پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو بالحق، سچائی کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، جو مومن ہیں، ایمان لاتے ہیں اللہ پر، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اسی کی پرستش کرتے ہیں، اس میں کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہی پیغام ہے اللہ کا، اور یہی پیغام ہے جس کا بار بار یہاں پر تذکرہ ہے۔ قرآن و سنت کو اپنائیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، معنوں کے ساتھ پڑھیے، اور قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں ترتیب دیجیے۔ یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے، اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔